کہ پیرنٹس کو جب ہم کہتے ہیں نا بچوں کے پیرنٹس کو انکی شادی جلدی کرو, وہ آگے سے شکایت کرتے ہیں کہ یہ تو اس سے تو اپنے موزے نہیں سنبھالے جاتے, اس نے بیگم کو کہاں سے سنبھالنا, یہ تو اتنا ارسپانسبل ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں جو ہے وہ ایسے کسی کے لیے ڈیفیکلٹی کریٹ کریں, ابھی اس کو ٹائم لگے گا, جاب کرے گا, سیکھے گا, میچور ہوگا. نہیں, میں سمجھتا یونیورسٹیز اور کالجز میں اور بڑے بڑے خواب دیکھنے میں تو پیرنٹس یہ نہیں کہتے کہ اس کو تو ابھی موزے نہیں صحیح کرنے آتے ہیں, ناخن صاف کرنا آتا. شادی ایک چیز ہے جب آپ اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو یونیورسٹیز بھیج رہے ہیں, اس کو کالجز بھیج رہے ہیں, جاب کروانے بھیج رہے ہیں, ایک پورے ایک ادارہ سنبھالنے کے لیے بھیج رہے ہیں, تب آپ کو یہ چیزیں خیال نہیں آتا. وہ ایک جوک بھی بنا نا کہ پیرنٹس نے جب پیٹی اٹھوانی ہو یا بھاری چیز اٹھوانی ہو تو کہتے ہیں کہ بچہ ہے تو اتنا بڑا ہو گیا, جا اٹھا, اور جب شادی کی باری ہے تو کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے. اس کے اندر اللہ معاف کرے وہی مٹیریلسٹک ذہن ہے. لڑکے کی کمائی جب تک مائیں یا باپ کھا نہیں نہ لیں گے, پہلے بہنوں کی شادیاں کرنا, اس سے پہلے تمہاری شادی کر دی تو ہوگا کیا کہ اپنی کمائی جو ہے نا اپنے گھر میں لگانا شروع کر دو گے. دیکھیں ہم ہر جگہ پہ پرائز پے کر رہے ہیں اپنی اس کمینگی کی, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پھر وہ میں نے دیکھا کہ لڑکے بھی بیچارے سم ٹائمز دے گیٹ فیڈ اپ اس ایٹیچیوڈ سے, جو کھینچنے کا ایٹیچیوڈ ہے, اس سے وہ بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, وہ بھی جان چھڑاتے ہیں, جان چھوڑو ہم اپنی ایک طرف ذرا. اور تھوڑے سے لڑکے میچور ہو جاتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ دے ڈونٹ لائک ٹو سٹ ان دی فیملی. لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی بات ہے کہ ذرا سی دیکھتے ہیں کہ پڑھ لکھ گئی ہیں تو پیرنٹس کا دل یہی چاہتا ہے کہ کچھ. تو یہ وہی بات ہے کہ ہم ذرا اپنی ویلیوز کو تھوڑا سا بدلیں, زندگی کے حقائق کو سامنے لائیں, اصل خوشیوں کو سامنے لائیں. اور یہ جو لیٹ میرجز کی بات ہے, میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ہم تھوڑی ایڈوائس کریں سب کو. نمبر 1 کہ جن سسٹرز کی لیٹ میرجز ہو رہی ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ اس کی ریزن کیا ہے, کیا ان کی طرف سے غلطی ہیں. دوسرا دیکھیں اگر میں سمجھتا ہوں آپ اوبیز ہیں یا یو تھنک کہ اس وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو اس پہ ورکنگ کریں. دین نے تو آپ کو کہا ہے نا کہ اچھا دکھنا چاہیے, شکل و صورت تو چلیں وہ معاملہ اور ہے, وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کیا, بٹ آئی تھنک ون شوڈ مینٹین دیم سیلوز. میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر رہا تو بڑا مشکل ہے یہ معاملہ. مینٹیننس کا تو دین میں بہت حکم ہے نا, اللہ کے نبی نے کہا کہ خوبصورت چیز پہننا. ویسے محمد ہے آپ کا کیا خیال ہے جن لوگوں کے ساتھ کچھ پرابلمز ہوتی ہیں جسمانی, وہ بھی تو آپ دیکھیے کہ وہ بھی تو ان کو بھی تو جوڑا مل ہی جاتا ہے. نہیں بالکل, وہ بات تو بالکل کہنے کا مطلب اپنی کہ طرف درست ہے, لیکن اگر کسی کی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں شادی وہ سمجھتے ہیں نہیں ہو رہی تو اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ. مائی پوائنٹ از کہ ون شوڈ ایکچولی رادر دین ورنگ آل دا ٹائم کہ نہیں ہو رہی, آپ دیکھو کہ وٹ کین آئی ڈو ان دس کانٹیکس, کہ میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کروں کہ میرے چانسز انکریز ہو جائیں. کام ڈاؤن ہو جائیے, تھوڑا سا ریلیکس ہو کے نا اپنی آپشنس کو, ویژن کو وائڈ کر دیجیے. صحیح. تو میں بتاؤں رشتے کبھی بھی کم نہیں ہوتے, آپشنز کو وائڈ کریں, اصل بات یہ آپشنز اپنی اور اس کے لیے وہ میں وہی بات کہوں گی جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھی کہ ہمارا پورا انسٹیٹیوشن آف میرج جو ہے نا اس کو انقلابی جو ہے اس کی برش اپ کی ضرورت ہے, اور اس کے اندر ہمیں پولیگمی کو جگہ دینی پڑے گی. پولیگمی جو ہے نا یہ مردوں کے مسائل کا تو حل ہے ہی ہے, یہ عورتوں کے بھی مسائل کا حل ہے. دوبارہ اس کو ہم اور یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہی تھی, اگین وہی بات ہے کہ اس کو ایکسپیرینس کرنا یا اس کو وہ کرنا, وہ ابھی بھی ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچے, لیکن عقل تو ہے نا جو ہے. تو بات یہ ہے کہ جہاں پہ مردوں کے آپشن زیادہ ہوں گے خود بخود عورتوں کے آپشن زیادہ ہو جائیں گے. اور اسی لیے انشاءاللہ میری اور آپ کی ایک سیریز بھی آ رہی ہے میریٹل ایشوز پہ, لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. ہم ایپیسوڈ وائز انشاءاللہ ویل اسٹارٹ فرام ہاؤ ٹو سلیکٹ اے لائف پارٹنر, اور ہم انشاءاللہ ڈیورس کے میٹرز تک ڈسکس کریں گے کہ اس کے آداب کیا ہیں, پھر شادی کے معاملات کیسے چلانے ہیں, اور گھریلو معاملات انشاءاللہ. سو اس کے لیے بھی آئی ایم لوکنگ فارورڈ. سو بھائی لاسٹ فیو ورڈس کوئی بوائز کو اور آڈینس کو آپ نصیحت کرنا چاہیں؟ بس میں یہی کہوں گا کہ یار آپ جو بھی اس وقت آپ کے پلیٹ فارم سے میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سوسائٹی کو امپریس کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کچھ نہ کریں. باقی یو آر میچور انف, جب دین کہتا ہے بالغ جب ہو تو شادی کر لو. تو یہ جو آپ نے نارمز اپنے سیٹ کیے ہوئے ہیں, اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں, یہ بالکل ایک فیک اسٹینڈرڈز ہیں, اور آپ کبھی زندگی کے اندر وہ مطمئن یا وہ ایک سیٹسفیکشن لیول تو اچیو کر ہی نہیں سکتے کہ اب آپ کا کیریئر ہے, پھر جاب ہے, پھر جاب کے اندر ترقی ہے, پروموشنز ہیں, وہ تو آپ سو گو آن. آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو لوگ 35 سال یا 34 سال کی عمر میں شادی کرتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ یار آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں اس عمر میں شادی کرنی چاہیے. وہ آپ کو خود سجیسٹ کریں گے نہیں یار جلدی کرنے چاہیے.
بہتر ہے. ظاہری بات ہے آپ نے ایک نسل کو آگے ٹیک کیئر کرنا ہے. آپ 40 سال کی ہو, آپ کا بچہ ہے, آپ کی اس سے مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں میچ کرے گی, آپ کیا اس کی تربیت کریں گے؟ کہتا ہوں ینگ پیرنٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے اپنے بچوں کے لیے, تو جلدی عمر میں شادی کریں, اور یہ ہمارا دین سکھاتا ہے اور یہی ہمارا اسلامک کنسیپٹ ہے. نہ ویسٹ کو فالو کریں. جیسے ہماری آنٹی نے یہاں بتایا کہ ڈیتھ آف دی ویسٹ ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے فیملی سسٹم کی تباہی پوری ایکسپلین کی ہے, پورا ایگزیکٹ انہوں نے بتایا کہ کیا چیزیں ہیں جس نے ہمارے ویسٹ کے فیملی اسٹرکچر کو اور فیملی لائف کو تباہ و برباد کر دیا. اور وہ ایک بڑے انفلوئنشل بندے نے جو وہ لکھی ہے, وہ 3 پریزیڈنٹس کا سیکرٹری رہ چکا ہے وہ بندہ جس نے کتاب لکھی ہے. تو یار یہ مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں. اسٹاپ کاپنگ ویسٹ. کہتے ہم بھی یہی ہیں. ویسٹ جو بھی بات کہتا ہے, ویسٹ یہ کہتا ہے تعلقات رکھو, باقی شادی لیٹ کر دینا. اینڈ مجھے اس سے بات یاد آئی کہ آور یوتھ شوڈ انڈرسٹینڈ کہ وی شوڈ گیٹ میرڈ فار دا رائٹ ریزنس. رائٹ ریزنس کیا ہیں یہ تلاش کرو کہ میرج کا مقصد کیا ہے, میرج ہوتی کیا ہے. اٹس اباؤٹ کمپینین شپ, اٹس اباؤٹ فلفلنگ ونز ایموشنل نیڈس, اٹس اباؤٹ سپورٹنگ ایچ ادر. خصوصاً مرد کا کیا رول ہے اس حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں کہ ویسٹ کی ہم نے بات کی, ایک چیز کی میں داد دیتا ہوں, وہ ورکنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ. ان میں خرافات بہت ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں اور وہ اپنی یوتھ کی ٹریننگ کر رہے ہیں ود ریگارڈس ٹو دیز تھنگ. کیونکہ ڈیورسز کا وہاں بہت ایک ایشو کھڑا ہوا. ناؤ دے آر لرننگ فرام دیئر مسٹیک. تو جس قوم میں جو اچھی بات ہے اس کو میں سمجھتا ہوں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, اور ہمیں بھی اپنی اچھا کام کیا. ہاں جی بالکل, انشاءاللہ ہماری جو سیریز ہے اس میں ہم اس ایسپیکٹ کو لے کے آئیں ضرور انشاءاللہ. کہ ہاؤ ڈڈ دے کوپ ود دس ایشو. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, آپ دونوں آئے, بہت بہت اچھا لگا. اینڈ انشاءاللہ آپ سے بھی رہے گا, اور آپ سے تو وہ سیریز انشاءاللہ جلد ہم شروع کر رہے ہیں. تو میرا بس لاسٹ فیو میسیجز اپنے بہنوں کو بھائیوں کو یہی ہے کہ دیکھیں ہمارے دین میں بہت ہمارا پریکٹیکل ہے دین. اور جیسے آنٹی نے بھی بات کی, سبیل نے بھی, کہ وی شوڈ گو آفٹر ورچو, وی شوڈ گو آفٹر کیریکٹر, وی شوڈ انویسٹ ان ایکسپیرینسز. اس سے ہیپینس آئے گی, اور اس سے ہم بعد میں وہ وائڈ جو ہے ہمارے اندر کا وہ بھی ختم ہوگا. ہم کل کو انشاءاللہ جب وین ویل لک بیک 10 years بیک کہ ہم نے شادی کیسے کی تھی, ہم نے وائز ڈیسیجن لیے تھے, ویل فیل پراؤڈ, ویل فیل گڈ اباؤٹ اٹ. اور ہم ایک ٹرینڈ بھی سیٹ کریں گے. آپ لوگوں سے ہی امید ہے, آپ لوگ اچھے ٹرینڈ سیٹ کریں. تھوڑا سا اسٹینڈ لینا پڑے گا, بٹ ظاہر ہے کہ چینج جو ہے وہ اسٹینڈ لیے بغیر نہیں آتی. سوشل چینج کے لیے ایک ہارڈ پل سوالو کرنی پڑتی ہے. ہم لوگ شاید وہ جنریشن ہے جو سوالو کریں گے ہارڈ پل, آگے کی جنریشن اس کے فروٹس انشاءاللہ اٹھائیں گے, آپ کی مثالیں کوٹ کریں گے. سو ڈو دیٹ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.